قریب آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل واطلعت عليهم الشمس بالنهار ولو أسمعهم صوت الرعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہوا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، درخت کے پتوں سے زیادہ ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ بیٹھ کر نہیں سوچا۔ کیسا سوچا کہ ارے اللہ سامنے والے کے تا دے رہا نا، ہم نہ کیا بھی دے رہا نہیں۔ ناشکری پیدا ہوگی، بلکہ آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو ہماری نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی ہم نے بیٹھ کر سوچا نہیں، کبھی ہم نے بیٹھ کر جو ہے اس کا تذکرہ مذاکرہ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم پر برسائی تھی، ان نعمتوں کو تو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اور لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ سے شکوے کرنے لگے کہ اللہ نے دیا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، گرچہ جھوپڑ پٹی میں ہی کیوں نہ ہو، دینے والا بہتر جانتا ہے کہ اس کو دینے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو بادشاہت دی، اللہ نے کسی کو تخت دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہم اس بات پر خوشی منائیں کہ اللہ نے ہمیں نبیوں والا غم دیا ہے۔ اللہ جن نبیوں کو چنا کرتا تھا، 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے پہلے چنا، پھر جب دنیا میں بھیجا، ان کی تربیت کا نظام بنایا، ان کو قربانیوں پر ڈالا، پھر ایک لمبا عرصہ جب نبی قربانی حالات سے گزرتے تھے۔ کیسے حالات؟ قرآن کہتا ہے زلزلوا زلزالا شدیدا،
ایسے حالات اللہ مبتلا کرتا تھا، پیروں تلے زمین کھسک جاتی تھی، پیروں تلے زمین کھسک جاتی تھی، مجبور ہو کر کہتے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ہمارا حال کیا ہے؟ تم تو بھی کہتا دو باتیں بولتا لے کر بولے تو کیا انہوں منجے بولتے سو، انہوں جاتے نہیں نا۔ قبر کا حال بڑا عجیب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کوئی ہمارے قبر میں ہمارے سوالات کے جوابات کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت نبی کی فکر کی دی، نبی کے غم کی دی، نبی کی محنت دی، اگر اس محنت میں ہم نے اپنے آپ کو نہیں لگایا، محنت تو کہیں نہ کہیں لگ جائے گی۔ ذرا سوچیں موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ موت کو کیسے پایا؟ کس سے؟ جلیل القدر نبی جسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے براہ راست بات کرنے والے جلالی نبی تھے۔ پوچھا موسیٰ موت کو کیسے پایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ ایسے لگا جیسے زندہ چوڑی، جانتے نہیں چوڑی، زندہ اسے بھونا جائے تو ظاہر سی بات ہے جان نکل جائے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایسے لگا جیسے زندہ چوڑی کو بھونا جا رہا ہو، نہ جان نکلتی ہے نہ اڑنے کا راستہ ملتا ہے۔ سب جانتے ہیں، لیکن ہماری تیاریاں کس بنیاد پر ہو رہی ہیں؟ دنیا کو مقصد بنا لیا، دین کو ضرورت بنا لیا۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ضروری کاموں میں بھی کم وقت لگانا یہ دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے، اور بالکل ضروریات کو چھوڑ دینا یہ رہبانیت ہے اور شریعت نے منع کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں ضروریات میں ہمارا کتنا وقت لگ رہا ہے، بیکار کی چیزوں میں ہمارا کتنا وقت لگ رہا ہے۔ دن میں اللہ نے 24 گھنٹے دیے، کتنا وقت ہم دین کے لیے دے رہے ہیں؟ مہینے کے اللہ نے 30 دن دیے، کتنا وقت دین کے لیے، کتنا وقت دنیا کے لیے لگا رہے ہیں؟ اچھا ہمارے نہیں لگانے کی وجہ سے کیا دین کا کام رک گیا؟ کیوں بھائی رک گیا؟ نہیں رکا، کام کی ترقی ہے، مصلی بڑھ رہے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک مجمع ہے وہ قربانی دے رہا ہے، اس قربانی کی بنیاد پر اللہ سخت دلوں کو نرم کر رہے ہیں، نرم دلوں کو ہدایت دے رہے ہیں، اور ہدایت والے چلتے ہیں تو فتنے دب جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے لیے کہ ہم اس میں شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اللہ نے اتنا بڑا کام ہمارے ذمہ دیا، ایک مختصر سی اللہ نے زندگی دی۔ ہمارا حال کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ ایک آدمی بازار میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک آدمی چلا چلا کر آواز دے کر یہ کہہ رہا ہے گڑی لے لو گڑی لے لو۔ اب کے بچے کو گڑی کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، پہلے میلے لگتے تھے، لوگ جاتے تھے لیتے تھے۔ کوئی یہ خریدنے کے لیے گیا، پوچھا کتنا ہے؟ اس بیچنے والے نے کہا یہ گڑی 1 روپیہ، یہ گڑی 1.25 روپیہ، یہ گڑی 1.5 روپیہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روپیہ 1.25 روپیہ سمجھ میں آتا نہیں، اب تو سمجھنا بھی مشکل ہوگا، ویسے دیکھنا مشکل ہوگا نا۔ خریدنے والے نے کہا کہ حضرت یہ دیکھنے میں بھی ویسی ہے روپے والی، 1.25 روپے والی بھی ویسی ہے، 1.5 روپے والی بھی ویسی ہے، کئی کو ریٹ ایک ہے سب کا، دیکھنے میں تو گڑی ایک ہے لیکن قیمت میں الگ الگ ہے، کیا بات ہے؟ تو بیچنے والے نے کہا دیکھو یہ 1 روپے والی جو گڑی ہے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ نہ دھوکہ نہ افسوس نہ دیا، کیا کہتے ہیں ایک سن لے ایک چھوڑ لے۔ پھر بولے 1.25 روپے کی گڑی کی کیا خاصیت ہے؟ کہا یہ سنتی تو ہے لیکن دماغ میں بھیج کر حساب ڈالتی ہے، یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسا، جیسے ہمیں حساب کتاب ڈالتی۔ کیا کہو کیا بولے رہے مولوی صاحب؟ 2 باتیں بولو کر کو بولے تیادیش نہیں، اچھا بولے، بہت اچھا بولے، کیا بولے کیا بولے جی، کیا بیچ نہیں۔
تو دماغ سے سن لیا، دل میں نہیں اتارا۔ پھر بیچنے والے نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو 1.5 روپے والی بوڑھی ہے، یہ کانوں سے سنتی ہے، دل میں اتارتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ کیا بڑھ گئی؟ قیمت بڑھ گئی۔ اب ہمیں کون سا بنیں گے؟ مولوی صاحب بیان اچھا دیے نا، وہ بولیں گے نہیں عمل کریں گے کیا تبھی؟ نہیں کیا کہتے ہیں سنے تک فل فکر باہر اٹھے کر بولا جائے بولتے رہتی چل رہے کیا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری نیتوں فکروں پر اللہ کے فیصلے ہوں، ہماری نیتوں پر، ہمارے ارادوں پر اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ ہماری نیتیں ارادے جیسے ہوں گے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تمہاری فکریں ہوں گی، اللہ عالمی سطح پر لے کر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، مسلسل محنت کی، ملک شام کو تجارت کے لیے گئے، لیکن دین کی فکروں کے لیے باہر جانا نہیں ہوا، لڑائیوں کے لیے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی فکر یہ تھی کہ میرا لایا ہوا دین قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد تک کیسے پہنچ جائے۔ محنت کی، عملے کو تیار کیا، صحابہ نے دنیا کے کونے کونے میں قبریں بنا دی کہ کیوں؟ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ساری دنیا میں زندہ کیسے ہو جائے۔ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اس زمانے کے لوگ اگر صحابہ کو دیکھ لیتے تو صحابہ کو کہتے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ہمیشہ دین کی فکریں، ہمیشہ دین کی محنتیں، لگے رہتے تھے، چلتے تھے۔ اللہ کے نبی سے جنگ بدر کے موقع پر یوں کہا، اے نبی جی آپ حکم کیجئے، پہاڑوں سے کود کر جانے دے دیں گے۔ نبی جی آپ کہہ دیجئے اپنی جانوں کو آپ کے لیے فنا کر دیں گے۔ لیکن یہ انتہا کی محبت کی کہانی بلکہ کر کے دکھایا تھا۔ وہی چیز وراثت میں تو ہمیں ملے تھی، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے پیچھے لگایا۔ تھوڑی بہت دنیا تو بن گئی، لیکن آخرت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تموتون کما تعیشون، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ پراپرٹیاں تو بنا لی، بینک بیلنس تو بنا لیا، دیندار کا لیبل تو لگا لیا، کام نہیں ہے، اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ دعویٰ اللہ کے یہاں نہیں چلتا، اللہ کے یہاں عمل چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، خود کی بیٹی، جنت کی سردار، عورتوں کی سردار، کہہ رہے ہیں اے فاطمہ اس گمان میں نہ رہنا کہ تیرا باپ نبی ہے، اللہ تیری مغفرت کر دے گا، اس گمان میں نہ رہی ہو۔ اے فاطمہ اس گمان میں نہ رہنا کہ تیرا باپ محمد ہے، اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔ اپنی آخرت کی تیاری کر، دین کی فکر کر، سجدے کثرت سے نماز پڑھا کر، اسی پر تیری مغفرت ہوگی۔ ہم کس لیے مطمئن بیٹھے ہیں؟ ٹیک لگا کر لیں گے، دیکھیں گے کتنے مہینے گزر گئے، کتنے سال گزر گئے۔ ہماری کمی نئے مجمع کو روک رہی ہے، آنے والا مجمع ہمیں دیکھ کر رک رہا ہے، ہدایت کا راستہ ہم نے روک دیا۔ ہاں دنیا بن گئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قارون کچھ نہیں لے کر گیا، نمرود کچھ لے کر نہیں گیا، ہم کیا لے کر جائیں گے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اللہ کا ولی دنیا میں دین کے کام کر کے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرا ولی، ولی کہتے ہیں دوست کو، اللہ کہہ رہے ہیں میرا ولی بڑا تھکا ہوا ہے، ذرا اسے میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا؟ تھوڑے پھول بک جائے سینے تن جاتے ہیں، تھوڑے گلاب شلاب اڑا دے تو سینے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا عالم ہوگا؟ ملک الموت عاجزی کے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بندہ اگر اسے میں خوش کر دوں گا میرا رب راضی ہو جائے گا۔ زندگیاں یوں ہی نہیں بنتی، قربانیاں دینی پڑتی ہے،
پھر موت آتی ہے تو وہ منظر ہوتا ہے کہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم وہم یفعلون ما یؤمرون، کہ ایسے فرشتے جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ایسے فرشتے بھی ملک الموت جن کا تذکرہ میں اور آپ جانتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اس بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس بندے کی روح اگر نرمی کے ساتھ اگر نکالیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ قبر میں رکھا جاتا ہے، جنازے کو لے کر جایا جاتا ہے، علماء نے، شیخ الحدیث نے لکھا ہے 500 فرشتے ویلکم استقبال کے لیے آتے ہیں۔ کیوں؟ ایسی زندگی نہیں چاہیے، ایسی موت نہیں چاہیے، اللہ نے زندگی بنانے کے لیے دیا ہے۔ یہ چل چلاری نہیں ہے، کاروبار بنا لیا، پراپرٹیاں بنا لیا، بینک بیلنس بنا لیا، موت پر ساری چیزیں چھوڑ جائیں گی، کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا، باپ بچے سے بھاگے گا، کہ جس باپ نے بچے کے لیے خون کو پسینے کی شکل میں بہایا، آسمان سے بارش برس رہا تھا، بھیگ رہا تھا، تپتی ہوئی دھوپ تھی، باپ تپ رہا تھا، ماں جوانی کو بھول گئی۔ کیوں بھول گئی؟ بچے اچھے ہو جائے، قبر میں رکھا ماں باپ کو، بچے بھلا بیٹھے، اب ایسے بچے بھی ماں باپ سے بھاگیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ماں باپ بھی بھاگیں گے، بچے بھی بھاگیں گے، کوئی کچھ ساتھ نہیں آئے گا۔ کہا کیا آئیں گے؟ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ آئیں گے، تمہارے عملوں کو تولا جائے گا، تمہاری فکروں کو دیکھا جائے گا، تمہاری محنت کو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، نیک بندہ جب مرتا ہے زمین کے حصے بھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، یہ مر کو گیا تو اچھا چھوڑ رہے، بہت پریشانی تھی اس کی طرف سے۔ دنیا والوں کا یہ حال ہے تو آخرت کا کیا حال ہوگا؟ کس بنیاد پر ہماری زندگیاں اتنی بے فکری کے ساتھ گزر رہے ہیں؟ جنت اگر اتنی سستی ہوتی، اتنی آسان ہوتی تو صحابہ کو اتنی بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بیوی کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، ایک مرتبہ نکلتے تھے، واپسی کی امید نہیں تھی۔ حضرت جعفر لڑائی کے لیے گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی سے ملاقات کے لیے، تسلی کے لیے گئے، بچے دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے نبی سے لپٹ گئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابو کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ جواب دے تو ان بچوں کو کیا دیں، ان کے باپ تو شہید ہو چکے ہیں، یہ سطح کی قربانی تو آج ہمارے لیے نہیں ہے۔ مختصر اللہ نے اتنا کام آسان دیا، اللہ نے اتنا اونچا کام دیا کہ نبی جس کام کی تمنا کیا کرتے تھے وہ کام جو ہے اللہ نے بن مانگے ہمیں دیا ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، ہم نے اس کے لیے کیا کوششیں کی ہیں؟ اگر کام نہیں کر رہے ہیں اللہ کسی اور کو کھڑا کر لے لے گا، کام تو ہوگا۔ مسجدیں بڑھ رہی ہیں، آپ خود حساب ڈال کر دیکھ لیں۔ ہم تو پہلی مرتبہ آئے ہیں، آپ حساب ڈال کر دیکھ لیں۔ مسجدیں بڑھ رہے ہیں مطلب آبادی بڑھ رہی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں مطلب یہاں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تقاضا ہے، تقاضوں کی وجہ سے مسجدیں بڑھ رہی ہیں، مسجدوں میں کام بھی ہو رہے ہیں۔ کرنے والوں کے لیے فائدہ ہے، نہ کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ نے دعوت کے کام کی اتنی عظیم محنت بن مانگے دے دی۔ اگر یہ محنت کر کے اپنے ایمان کو بچا کر لے کر نہیں گئے تو ہم سے بڑا خسارے والا کون ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آم کا بیج ڈالا جائے اس سے جام نکل جائے۔ اسباب کا نظام اللہ نے چلایا ہے، اس اسباب کے نظام کو ہم سمجھیں۔ اب دنیا کی زندگی جیسی ہوگی، جس دنیا کو
بڑی سمجھ کر ہم محنت دین کی چھوڑ کر دنیا پر لگا رہے ہیں، ذرا سوچے کیا لے کر جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ کچھ ساتھ نہیں آئے گا، ساتھ بس ہمارے اعمال آئیں گے، ہماری فکریں آئیں گی۔ جن لوگوں کو ہماری محنت سے ہم نے دین کے راستے پر کھڑا کیا تھا، ان کی دعائیں، ان کی نیکیاں، ان کی اچھائیوں کا صلہ ہمیں ملے گا۔ ورنہ مرنے کے بعد آدمی اتنا محتاج ہو جاتا ہے نیکیوں کا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ زندہ جب قبرستان پر سے زندہ لوگ گزرتے ہیں، قبروں پر سے اندر سے مردے چیخ کر کہتے ہیں، اے جانے والوں ایک سبحان اللہ کہہ کر چلے جاؤ، اس کا اجر ہمیں قبر میں ملے گا۔ آج کتنا آسان ہے سبحان اللہ کہنا، نہ وقت کی شرط ہے، نہ وضو کی شرط ہے، نہ جگہ کی شرط ہے، کسی چیز کی شرط نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہتے رہو، جنت میں درخت لگتے چلے جائیں گے۔ جنت چھٹیل میدان ہے، جتنا یہاں اللہ کا ذکر کرو گے اتنا تمہارے لیے جنت میں درخت لگاتے چلے جائیں گے، لگاتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے بڑا نقصان بولوں، ہمیں اپنے آپ کو دیندار سمجھ گئے، میں دیندار باہم ہے، کیا بھی مسئلہ نہیں، ہمارا چل جاتا کیسا طبی، کیا ہو جاتا ہے کیسا طبیعت چل جاتا ہے۔ جیسے تولنے کا ایک ترازو آتا ہے، ایسا ہمارے ایمان کا، فکروں کا لیول تولنے کے لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کے ذیل میں 4 باتیں لکھی، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ مولوی صاحب اچھا بولے رہے، اچھا بولے، کیا بولے بنگلور والے، کیا بولے جی کا معلوم ہی نہیں، لیکن بیان بہت اچھا تھا۔ جھپا پینس والے جھپا جھٹک کو چلی آتی، شرٹ والے آخر میں وہ بولتے مولوی صاحب کیا کر کو بولے تو نکلو، نکلے تو سب ہے۔ ہم آپ کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، دنیا غریب کی بھی چل رہی ہے، فٹ پاتھ والے کی بھی چل رہی ہے، بنگلوں میں سونے والے کی بھی چل رہی ہے، 10 کمرے بنائے ہیں اس کی بھی زندگی چل رہی ہے، لیکن سوتا تو ایک ہی کمرے میں ہے، پہنتا تو ایک ہی جوڑا ہے، کاریں تو بہت ہیں، چلاتا تو ایک ہی تو ہے۔ یہ آخرت کی فکر ہے کہ ہماری زندگیوں کا رخ آخرت کی طرف کیسے مڑ جائے۔ اب ان 4 علامتوں میں رکھ کر اپنے آپ کو تولے، چاول تولتی نہیں، ترازو ایک طرف چاول ایک طرف، تولنے کے لیے جو یہ ویٹ کرنے کا ہوتا ہے تولتے نہیں تولتے، اللہ نے تولنے کا ایک معیار دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے دین کی سمجھ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ بہت ساری مرتبہ ہم نے بیانات میں کہا ہے دین کی سمجھ اللہ اسے دیتے سو اللہ جسے چاہتے ہیں۔ اس کے ذیل میں علماء نے 4 باتیں لکھی ہیں۔ دین کی سمجھ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے وہ دنیا سے استغنائیت آ جائے، جسے بے رغبتی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں تو اس وزن میں اپنے آپ کو تول کر دیکھیں، دین اندر آیا تو دنیا باہر نکلے گی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ، کہ دین کی سمجھ جب آدمی کے اندر آتی ہے تو سب سے پہلے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے آدمی دنیا کے ماحول میں تو رہے لیکن دنیا دل میں نہ آئے۔ اس معیار پر اپنے آپ کو تول کر دیکھیں، یہی پتا چل جائے گا کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ مثال دے کر کہا، جب تک کشتی پانی پر چلتی ہے کشتی کشتی ہوتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ کشتی کشتی نہیں ہوتی، وہ کشتی پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا دنیا جب تک ہاتھ میں ہوتی ہے اس وقت دنیا ہوتی ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو پھر آدمی خواہشات میں پڑ جاتا ہے، اور خواہشات آدمی کو بربادی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انہی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ حمص ایک علاقہ ہے، ایک سعید بن عامر ایک صحابی تھے، ان کو وہاں کا گورنر حاکم بنایا۔ حاکم سمجھتے نہیں؟ جیسے اب ایم ایل اے ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں، سی ایم ہوتے ہیں، ایک بڑا عہدہ دیا۔ گئے ایک لمبے عرصے کے بعد حمص کے جو رہنے والے تھے وہ حضرت عمر کے پاس کچھ بات چیت کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہارے حمص علاقے میں اگر کوئی غریب ہے تو ان کی فہرست بنا کر مجھے دے دو، فہرست، لسٹ۔ تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ باتاں صرفوں سے تو نہیں جا رہی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے فہرست بنائی، لسٹ بنا کر امیر المؤمنین کے حوالے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی دیکھو کہ جب ناموں کو پڑھا، آج ہم اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھی ہمارا ہم سے جدا ہو جائے یا ہم سے کٹ جائے تو ہمیں اس کا خیال تک نہیں آتا، اس کا دھیان تک نہیں رہتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھی دور چلا جاتا۔ امیر المؤمنین پوری دنیا پر جن کی حکومت ہے، نام پڑھ رہے ہیں، درمیان میں نام آیا سعید بن عامر۔ امیر المؤمنین نے حمص والوں کو بلایا، پوچھا یہ کون ہے سعید بن عامر؟ کون تھے سنو؟ گورنر، غریبوں میں نام ہے۔ کس میں نام ہے؟ غریبوں میں، غریبوں کی لسٹ میں۔ امیر المؤمنین نے پوچھا یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے کہا امیر المؤمنین یہ وہی ہیں جن کو آپ نے گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا، کہا یہ سعید بن عامر غریبوں میں، فقیروں میں؟ ہاں امیر المؤمنین، کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا۔ وہ زمانے کے جو گھر ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ آگ جلائی جائے تو دھواں نظر آ جاتا تھا، اب تو بہت ساری سہولتیں ہو گئی۔ کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا۔ امیر المؤمنین بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ ان لوگوں کو 1000 دینار دیے، 1000 دینار دیے کہ جب تم اپنے علاقے میں پہنچو تو یہ سعید بن عامر کو دے دینا۔ دین کی فکریں جب اندر آتی ہیں تو دنیا ایسے نکل جاتی ہے کہ جہاں ہم دنیا کے مال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، صحابہ وہاں افسوس کر کے روتے تھے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بدلہ دے دیا، آخرت میں کیا ملے گا؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثی، جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں لگتا ہے، اللہ اس کی آخرت میں اضافہ کرتے ہیں، جنت بڑھاتے ہیں، نبی کا قرب دیتے ہیں، خود اللہ کے قریب کر لیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو کوئی بندہ دنیا کا طلبگار ہے، دنیا 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 کر کر بھاگتا ہے، مقدر کی دنیا تو مل جاتی ہے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اللہ کہتے ہیں دنیا کے طلبگار کو آخرت میں حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں حصہ نہیں ہوگا، جو ملنا ہے دنیا میں مل جائے گا۔ یہ جو حمص کے لوگ تھے وہ پیسے لیے، سونے کے سکے لیے اپنے علاقے گئے، جا کر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیسہ رکھا، پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ ہمیں رہتے تو حساب ڈالتے، موبائل لینا، گاڑی لینا، خرچ والے کو بعد میں دیکھ لیں گے، پورے سسٹم بعد میں ہمیں سوچ لیتے، انہوں دیکھتے کہ من رونے لگے، کیا کرنے لگے؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس درد سے پڑھا کہ اندر سے بیوی نے کہا کیا امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ درد، افسوس اتنا تھا کہ درد سے انا للہ پڑھنا تھا، اندر سے بیوی نے کہا کیا امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا؟ سعید بن عامر کہنے لگے اس سے بھی بڑے افسوس کی بات،
اس سے بھی افضل۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ دنیا میرے پاس چل کر آئی ہے، پیسہ چل کر میرے پاس آیا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال میرا رخ موڑ دے۔ بار بار بولتی نہیں بیوی کو دیندار بنو، دین بہت ضروری ہے۔ اندر سے بیوی کیا کہیں پتا ہے؟ ہمارا رہتا ہے تو لو جی ذرا شاپنگ گیپنگ کر لیں گے، کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے حساب کتاب۔ اندر سے بیوی نے کہا اس کا حل میرے پاس ہے۔ بیوی نے اندر سے کہا اس کا حل میرے پاس ہے۔ پوچھا کیا حل ہے؟ کہا اس مال کو اللہ کے راستے میں چلتا کر دو، اس سے بھی مصیبت چھوٹ جائے گی، دنیا سے مصیبت چھوٹ جائے گی دنیا کی۔ کیسی بیویاں تھی؟ کہا دین کی سمجھ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی دنیا سے بے رخی اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا اس معیار پر ہم اپنے آپ کو تول کر دیکھیں کہ دین کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے، دین کے لیے کتنا وقت ہے، دنیا کے لیے کتنا وقت ہے۔ ایسی دنیا پر محنت کر کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جنت مل جائے گی، یا جنت اتنی سستی ہے کہ آدمی کچھ بھی کر لے اور یوں کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، یہ سوچ لے تو کیا جنت مل جائے گی؟ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ نے نبیوں والی فکر دی، نبیوں والی محنت دی، نبیوں والا کام دیا، بن مانگے دیا، کوشش کرتے بھی مر گئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ایسی جنت دیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر خیال گزرا ہوگا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے نبی اور رسول بھی نہیں جانتے کہ اللہ کیا دینے والا ہے۔ یہ مقام، یہ ذمہ داری اگر دنیا میں پوری ہو جائے تو استقبال کے لیے فرشتوں کا مجمع ہمارے لیے آئے گا۔ اللہ کہیں گے جب ایسے بندے کو قبر میں رکھا جائے گا، منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے، منکر نکیر سے سوالات کرنے والوں سے کہیں گے میرا بندہ بڑا تھکا ہارا آیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، آرام کر لے۔ کیا منظر ہوگا کہ اللہ اپنے دوست کی، اپنے ولی کی تسلی کے لیے فرشتوں سے کہہ رہا ہے نہیں ابھی ان سے سوالات نہیں ہوں گے، تھوڑی دیر چھوڑ دو انہیں۔ ہم اپنا ساری صلاحیتیں، ساری فکریں دنیا کے پیچھے لگا کر، ہمارے دل میں کیا ہے، کون کرے تو کیا، نہیں کرے کیا، ہم نہ کیا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت کے لیے ایک ایک گھر پر جا کر جو ہے کئی مرتبہ دستک دیتے تھے۔ ایمان کے بعد اگر دنیا میں سب سے کم کوئی چیز اگر اتاری گئی ہے تو وہ اخلاق سب سے کم اتارے گئے۔ خوش اخلاقی کے دو بول بہت ساروں کو قریب کر دیتے ہیں، اور دو کڑوے بول آدمی کو کوسوں میل دور ہمارے سے کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچ کر بھی نہیں رہتے کہ یہ دو معمولی سے جملے اس بندے پر اتنے اثر انداز ہوئے کہ یہ کوسوں میل دور چلا گیا۔ ایک جماعت ایک علاقے میں گئی، جیسے محنت ہوتی ہے ایسے محنت کر کے ایک آدمی کو مسجد کو لے کر آئے۔ وضو خانے کے پاس وہ آدمی بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار۔ بہت دیر کے بعد تھما۔ امیر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے اتنا زاروں قطار رو رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت اسی جگہ پر 25 سال پہلے یہیں بیٹھ کر اٹھ کر گیا تھا، 25 سال کے بعد لوٹ کر مسجد کو آیا۔ جمعہ تو دور کی بات، روز تو دور کی بات، جمعہ بھی نہیں، عید بھی نہیں۔ پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ 25 سال پہلے جب میں نماز کے لیے آیا تو ایک ساتھی نے یوں کہا کیا جی تمہیں بھی نماز پڑھنے آگی نا؟ کیا بولے سو؟ کیا بولے؟ ارے بولو نا، کیا بولے؟ کیا جی تمہیں بھی نماز پڑھنے آگی نا؟ وہ آدمی کہنے لگا دل پر ایسے چھبا 25 سال تک اس مسجد سے دور رہا۔ کیا بڑا کام کرتا ہے، گالیاں دیے،
یہاں کونتے بھی اماں گالیاں دے ڈالے تو آ رہے ہیں تجھے دیکھ لے تم گھر کو کھڑی جاتے. کچھ نہیں. میں سمجھتا ہوں جو کہا ہے اس کے دل دماغ میں بھی خیال نہیں ہوگا. 2 کڑوے بول تھے کہ بندے کو 25 سال پیچھے کر دیے. 2 میٹھے بول تھے کہ وہی جماعت لے کر اسی جگہ پر لگا کر اسے بٹھا دیے. کام نبیوں والا ہے, طریقہ بھی نبیوں والا ہوگا. کام نبیوں والا ہے, اخلاق بھی نبیوں والے ہوں گے. کام نبیوں والا ہے, محنت بھی نبیوں والی ہوگی تو کار نتیجہ نکلے گا. زندگیاں سنوریں گی, آخرت سنورے گی. جب نیک بندہ مرتا ہے, قبر میں رکھا جاتا ہے, جب اس کی روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا ویلکم کرتے ہیں. اتنے ہزار 70,000. یا ذرا بورڈ پہ ذرا فوٹو آگے کر کو بولے تو دیکھا کر میری فوٹو کیا ذرا چھوٹی ڈالی نہ ذرا بڑی ڈالنا نہیں کیا کرتی. جبرائیل جن کا ایک قدم زمین میں, ان کا سر آسمان میں, ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں, اتنے بڑے جو نبیوں کے پاس وحی لایا کرتے تھے, قرآن مجید, تورات, زبور, انجیل لایا کرتے تھے, ایسے 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 فرشتے استقبال کے لیے آ کر کھڑے ہیں. کیوں؟ یہ بندہ راضی ہوگا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ نے موقع دیا ہے, ہم اسے غنیمت سمجھیں. اپنے خالی اوقات کو فرصت میں گزارنے کے بجائے فکروں کے ساتھ کام چلے. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں بے فکری یہ مجمع کے لیے موت ہے. یہ مجمع کے لیے شکایت نیوں سے نہیں ہے, شکایت اپنوں سے ہے. شکایت اپنوں سے ہے کہ اپنے کام کو لے کر کھڑے ہو جائے تو جتنا نفع یہ مجمع سے ہوگا, ایسا دگنا چگنا مجمع بھی نیا آ جائے تو اتنا کام نہیں ہوگا. جو نبی کی فکریں تھی آہستہ آہستہ دلوں سے نکلتی جا رہی ہے. آپ ہی بتاؤ اللہ کہاں سے کام لے گا؟ نبیوں کی فکریں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے نبی امت کے لیے رویا کرتے تھے, یہاں تک کہ قرآن سے آیت نازل ہو گئی, اے نبی جی ساری رات نہ کھڑے ہوئیے, آدھا حصہ آرام کیجئے, آدھا حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روئیے. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. 2.5 گھنٹے کی ملاقات بوجھ ہو گئی ہے, مطمئن ہو گئے ہمیں تو ہمارا تو پار ہوگا بھائی, کیا بھی نہیں. موت پر پتہ چلے گا, موت پر پتہ چلے گا کہ کس حال میں تھے, کیسی زندگی گزری. افسوس اس وقت موقع نہیں ہوگا. سب کچھ جان جائیں گے, سب کچھ دیکھ لیں گے, موقع نہیں ہوگا. افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. محترم بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ایک بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے اور آپ کے کاندھوں پر رکھی ہے. اس ذمہ داری کو فکر اوڑھ لیں, تقاضے آئیں گے, پورا اللہ کروائیں گے. ایک ایک گلی, ایک ایک محلہ, ایک ایک فرد انتظار میں ہے. یہ بیٹھے ہوئے مجمع کی غفلت کا اثر یہ ہے کہ بے دینی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں. نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کرنے کو فخر سمجھ رہی ہیں. ان کے ایمان کا کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی چل چلالی نہیں ہے. جب کل قیامت کے دن آؤ گے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کل قیامت کے دن تمہارے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا, پورا. کیسے؟ اللہ نے ایک اور جگہ کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر تم نے راگی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا, کل قیامت کے دن اللہ لگا کر دکھائے گا, دیکھ بندے یہ تیرا راگی کے دانے کے برابر کا اچھا عمل ہے. راگی جانتے نہیں, پہاڑ کے سر کا بڑا رہتا ہے, نہیں کتنا رہتا ہے, نیچے گر گا تو چھوٹ رہے کان دھڑ لے کرتی ہے, اتنا چھوٹا نظر بھی نہ آئے, لیکن اللہ عدل و انصاف ایسا ہے کہ اسے بھی لگا کر دکھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ,
اور کوئی راگی کے دانے کے برابر بھی برا عمل کیا ہوگا، اللہ کل قیامت کی دن لگا کر دکھائیں گے، بندے دیکھ تیری یہ بے فکری ہے، تیرا یہ گناہ ہے، آج تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یوں ہی نہیں کہا، ایک اور جگہ اللہ نے کہا یا ابتی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، یہ اچھائی یا برائی تو نے آسمان پہاڑ کی چوٹی پر کی ہو یا سمندر کی گہرائی میں کی ہو، اللہ کہتے ہیں یأتی بها اللہ، لگا کر دکھاؤں گا تیرے سامنے۔ کیا کہیں گے؟ 60 سالہ 70 سالہ زندگی، 20 سال 25 سال تو کھیل کود میں، کھانے میں، پڑھنے میں گزر جاتے ہیں، 25 سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں، 26-27 سال میں بچے ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کب جوانی آئی کب بڑھاپا آیا پتہ ہی نہیں چلتا، پھر آدمی افسوس کرتے ہوئے رہ جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا بس حال یہ ہے، صبح اٹھے تو دکان کی فکر، شام ہوئی تو مکان کی فکر، دکان مکان کرتے کرتے قبرستان چلے جا رہے ہیں، احساس تک نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں نماز کیا ہے، دین کی فکر کیا ہے، حقوق کیا ہے، تلاوت کیا ہے، ذکر و اذکار کا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ کیا دے گا سب جانتے ہیں، فکریں مری ہوئی ہیں۔ اللہ نویں کو کھڑائیں گے، اللہ کام لے لیں گے، لیکن شیطان ہم نہ کیا تسلی دے رہا ہے، میں تو بہت کام کریوں گا۔ ہم سرس کو کون تب یہاں کارگزاری سنایا تو تمہیں معلوم ہمیں 34 مرتبہ 4 مہینے گئے تھے، دیکھو کب 34 مرتبہ گئے تھے، نہیں بنگلور کو گئے تھے ہمیں، وہ 34 مرتبہ بولنا ضروری کہ ابھی نہیں دکھا رہا سو کیا اگر تمہیں 4 مرتبہ 4 مہینے لگا کو ہو تو میں کیا بھی منجے بولو نہ کو عمل ضائع ہوگا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے ہر عمل کا بدلہ ہوتا ہے، ہر عمل کا بدلہ۔ اگر تم نے بدلے میں لوگوں کی واہواہی چاہی تو اس عمل کا بدلہ واہواہ مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دین کے کام میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر اگر چلتے رہیں گے، اللہ کام لیں گے، اللہ فکروں کو دیں گے، اس کا صلاح دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، دیکھا ایک حور ہے، کیا ہے؟ حور کا تو معلوم نہیں ہے، یا کیا بھی نسبت دیکھ لے کر کو بولے تو اوپر نیچے ہو جاتی ہے، حور کیسی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہی تھی، 130 ہاتھ لمبی، کتنی؟ 130 ہاتھ لمبی، صرف اس کے سر کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا، کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سر میں 100 چونڈے تھے، چونڈے سمجھتے نہیں؟ ابھی سمجھتے نہیں، سمجھ چونڈے، ایک چھوٹے چونڈے سے دوسرے چونڈے تک 70,000 چوٹیاں تھیں، کتنے ہزار؟ 70,000 چوٹیاں، ایسے 100 چونڈے تھے۔ اب حساب ڈال لیو، خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہی تھی، اس کے سر پر ہیرے موتی جواہرات کا تاج رکھا ہوا تھا، پیشانی پر 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، 2 لائنیں، سطر کہتے ہیں، 2 لائنیں لکھے ہوئے تھے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ پہلا جملہ، پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا جو جملہ لکھا تھا یہ لکھا تھا من اراد مثلی فلیعمل بطاعت ربی، جو کوئی مجھے پانا چاہتا ہے اس کا مہر، اس کا بدل یہ ہے کہ بندہ دین کی محنتوں میں لگ جائے، اللہ کی عبادت کرے، میں خود بخود اسے مل جاؤں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے فرمایا اے نبی جی آپ بھی خوش ہو جائیے، آپ کی امتیوں کو بھی خوشخبری دے دیجئے، ان جیسی اور بہت ساری حوروں کو اللہ نے آپ کی امت کے لیے تیار کیا ہے۔ دنیا میں بشارتیں دی جا رہی ہیں، ایسی حوروں کی بشارتیں جو تھوک دے دنیا میں تو سمندر کا کڑوا پانی جو ہے میٹھا ہو جائے، سمندر کے کھارے پانی میٹھے ہو جائے، جس کا دوپٹہ دنیا میں لہرا دے تو ساری دنیا عطر سے معطر ہو جائے۔ ذرہ کو اندر بھی خوشبو لگا کے تو کانچ لیا سو ذرا بولو کیا اچھی ہے نا، دکان میں گئے تو ذرہ لانگ ٹائم ہے نا، ایسا پرفیوم نہیں تو عطر دیو گے،
اس کا دوپٹہ لہرا دے دنیا میں تو ساری دنیا عطر سے معطر ہو جائے۔ دین کی سمجھ کی دوسری علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب دین کی سمجھ ہمارے اندر آتی ہے دنیا اندر سے نکل جاتی ہے۔ اس معیار پر اپنے آپ کو تولیں، پھر فیصلہ کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور کیوں مطمئن ہیں، اتنے مطمئن کہ ہم جو بھی کریں جنت مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لگا رہے تھے، جھاڑ لگا رہے تھے، پودے لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی درخت پودے لگا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ میں ایسے درخت نہ بتاؤں جس کے تم یہاں کرو گے تو جنت میں ایسے باغات میں درخت ملیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایک سبحان اللہ کہنا یہ تمہارے لیے آخرت میں درخت لگانا ہے۔ فکریں ہمیشہ آخرت کی طرف ہوتی تھی، کیا اب ہماری فکریں آخرت کی طرف ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کو کہتے تھے اے میرے صحابہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اب ہم دیکھ لیں کہ دنیا کی زندگی ہماری زیادہ محنت ہو رہی ہے یا آخرت کی طرف ہو رہی ہے۔ دنیا کی ہو رہی ہے تو موت پر سب ختم ہو گیا، نہ بیوی نہ بچے نہ کاروبار نہ رشتہ دار نہ بینک بیلنس، کچھ ساتھ نہیں آئے گا، موت پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تموتون کما تعیشون، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ موت کو کیسے پایا؟ ایک دوسری روایت ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ موت کو اس حال ایسے پایا جیسے ایک زندہ بکری سے اگر چمڑی ادھیڑی جائے تو اسے جیسی تکلیف ہوتی ہے ایسے موت۔ کون؟ نبی کہہ رہے ہیں، نبی۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ ہم نہ کیا کرتے بینک بیلنس رہا تو ایک اچھی کار لے کو، ایک اچھا گھر بنا دل کو، بچی کی شادی کا ذریعہ ہوگا، کہاں ہوا وہاں سے ذمہ داری بڑھ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواریین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حواری سمجھتے نہیں، جیسے صحابہ کہتے ہیں ایسے حواریین۔ ان کی ایک جماعت نے ایک مرتبہ ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ ہم قبرستان میں جا کر مردوں سے ان کا حال پوچھیں گے، مردوں سے ان کا حال پوچھیں گے۔ گئے، جا کر اللہ سے دعا کی، ایک مردہ زندہ ہوا۔ ابھی انہوں نے سوال بھی نہیں کیا، مردہ کہنے لگا مجھ سے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میرے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے، آج بھی موت کی تکلیف مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ دنیا والوں نے دنیا کو بڑی بنا کر پیش کیا، ذرا سوچیں کہ اس دنیا کو ہم نے کیسے لیا۔ دنیا والے ہمارے آئیڈیل بن جائے تو ظاہر سی بات ہے توجہ دنیا ہی کی طرف تو بنے گی۔ محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہماری فکریں نبیوں والے کام کو نبی کے طریقے پر کریں، ساتھی کو آگے بڑھائیں، کیا پتا یہ ہمارے سے آگے نکل جائے، ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ نہیں جی ہمیں ہنس نہیں پوچھے منجے، تمہیں نہیں پوچھے نہیں تمہیں برابر نہیں کرے۔ اب ہماری بنگلور کی زبان میں بولتی وائرنگ کرنا کرو، پیچھے سے اس کی برائی بیان کرنا، کرنے والا بھی پیچھے ہٹ جائے۔ کون رکاوٹ کا سبب بنے؟ اپنا نام اپنا کام آگے رکھنے کے لیے کسی کو آگے نہ بڑھنے دینا اور اس کا مسجدوں سے دین کی محنتوں سے دور ہو جانے کا ذمہ دار کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، ان کے استادوں میں شمار ہوتے، حالانکہ عالم نہیں تھے، وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جب کوئی بندہ ان کے پاس بیعت کے لیے آتا، بیعت سمجھتے نہیں، بیعت کے لیے آتا، تو وہ ایسے ڈرتے جیسے کوئی شیر آ گیا تو ڈرتا ہے، ایسے ڈرتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت تمہیں تو اتنے بڑے اللہ والے، ایک معمولی آدمی آیا تو ایسا ڈرتی نہ تمہیں کی؟ وہ کہنے لگے یہ میرے پاس اس امید سے آ رہا ہے
کہ میرے پاس آ کر تربیت پائے گا، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے اگر اس کی میں نے صحیح سے ذمہ داری نہیں اٹھائی، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ کیا یہ احساس ہمارے اندر ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے علماء، حالانکہ عالم نہیں تھے۔ اور پھر جب وہ بندہ آتا تو اس کے بعد کچھ دنوں میں اسے بیعت دے دیتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت آدمیاں سالہ زمین گھس ڈالے، حاصلہ گھس ڈالے تو بھی بیعت دیتے نہیں، کیا بات ہے؟ کون تبھی تمہارے پاس آن دے تمہیں بیعت دے ڈالتی نا؟ بڑی عجیب بات کہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے۔ کہنے لگے کہ میں بیعت یہ سوچ کر دے دیتا ہوں کیا پتا یہ مجھ سے اچھا نکل جائے اور قیامت کے دن اللہ کے یہاں میری سفارش کر دے۔ ہمارا ہے ذرہ کون تبھی آگے بڑھ گا، آہا میرا بیٹا بڑھ رہا دیکھ رہے گچیر اور ٹانگا اس کے مسجد اور جماعت میں بیٹھے تو چار باتیں اسے آگے دیکھو، ذرا اچھے دیندار ہی نا انہوں بولتے نہیں، ذرا چہرہ بناتی، وہ چہرے کو سامنے والا سمجھ جانا ہو کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، نہیں کر کو بولے تو پیچھے سے سیٹنگ اس کی، کیا یہ آج کا پٹا ہمارے سامنے چڈی پہلے پھر لگتا سو ہمارے سامنے، ارے کام کرنے والوں کو کام دو، خود کرو، اللہ نے موقع دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان سے گمراہ ہو کر کفر میں جا رہے ہیں۔ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھے، ہمارا اخلاص، ہماری سچائی، ہماری دین کی محنت لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی چلی جائے گی۔ کون کرے گا؟ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی چل رہی تھی، ایک دشمن پر قابو پا لیا، سینے پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ اس کا سر جسم سے جدا کر دیتے، قریب تھا اس کا سر جسم سے جدا کر دیتے، اس آدمی نے تھوک دیا، کیا کر دیا؟ تھوک دیا، جو تلوار اٹھائی تھی پیچھے ہٹا لی، جو تلوار اٹھائی تھی پیچھے ہٹا لی۔ دشمن نے کہا کیا بات ہے، کیوں نہیں مار رہے ہو؟ کہنے لگے پہلے میں نے اللہ کے لیے تجھے مارنے کا ارادہ کیا، جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اس میں میری خود غرضی آ گئی اور میں خود غرضی میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا۔ اثر کیا ہوا؟ وہ دشمن تھا جب ان کے صفات دیکھے کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ صفات دیے ہیں، کہاں ہے صفات؟ کہاں ہے وہ رونا؟ کہاں ہے وہ گڑ گڑانا؟ کہاں ہے وہ ساتھیوں کے چھٹی میں ہاتھ ڈال کر قریب بلانا؟ کہاں ہے اپنے جیبوں سے خرچہ کر کے چائے پلانا؟ کہاں ہے وہ زمانہ کہ ملاقاتیں فجر کے بعد ہوتی تھی تو ناشتے کے لیے اڈلیوں کے لیے کھانا جانا خوشنما منظر ہوتا تھا، دن کی بہار دین کی محنت سے ہوتی تھی، دن اتنا اچھا گزرتا تھا کہ پوچھو ہی نہیں۔ آج مال تو بہت ہے، وہ سکون کہاں چلا گیا؟ سب کے پاس مال ہے، معلوم نہ غریب بھی ایک دن بریانی کھاتی نہ، معلوم نہیں ہے سو انہوں بتاتے نہیں کہ تو ہمیں غریب آنا، لوگوں کو نظر اتنا اللہ غریبوں کو کھلا رہا، ہمیں نہیں کھلائے گا، لیکن وہ سکون کہاں چلا گیا، وہ محنت کہاں چلی گئی؟ آپ حضرات کا گاڑیوں میں، خود کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلا کر 8-8 10-10 کلومیٹر تک دور تک جانا، 4 گھر جہاں ہیں وہاں چھٹی ڈال کر انہیں سمجھا کر بتانا کہ بیٹا کچھ نماز کی ترتیب بنا لو، اللہ تمہیں کامیاب کر۔ کہاں گئی وہ چیزیں؟ وہ بھائی کام رک رہا ہے، بڑھ رہا ہے؟ بتاؤ بھائی، گاؤں والے کام بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے؟ ہیں کچھ ہیں قربانیاں دینے والے، اللہ ان کی بنیاد پر دلوں کو نرم کر رہے، لیکن ہمارا کیا ہوا؟ ہماری فکریں کیا ہوئی؟ ہماری محنت کیا ہوئی؟ کام نہیں رکے گا، لیکن میرا کیا فائدہ ہوا؟ میری ذات کو کیا ہوا؟ یہ ہم بیٹھ کر سوچیں۔ کام اللہ کا ہے، کسی سے بھی لے لے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ اگر کسی کو دینے پر آ جائے ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو روکنے پر آ جائے ساری دنیا مل کر خدا کی قسم کچھ دے نہیں سکتی۔ اللہ دے رہا ہے، کام لے رہا ہے، ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہ کیا ذرا پاور، ہمارا کیا ہماری کرسی،
शैतान वैसा डायरेक्ट नहीं बताता, मैं बोल रहा नहीं क्या रहा हजरत अजीब अजीब बातें नहीं, शैतान नहीं दिखाता। जरा एक सीढ़ी नीचे उतर कर देखो, समझ में आता। उतरेंगे इंशाल्लाह। क्यों भाई उतरेंगे, क्या वाजिश नहीं आ रहा? उतरेंगे इंशाल्लाह। दीन के लिए उतर जाए, कोई हरज की बात नहीं। नबी को गालियां पड़ी, नबी को लान तान किया गया, लेकिन नबी की फिक्र कभी नहीं छूटी। वही दावत हमारी है, वही काम हमें करना है। सतह से उतरोगे तब समझ में आएगा। सतह में रहकर करना चाहोगे, आने वाला मजमा भी देखकर चला जाएगा। यो नो क्या बाबा, दूसरी गली चले जाएंगे न, है तो बड़ी ही परेशानी। हम ऐसे ना बने, लोग देखकर हमसे कहें अरे कितना अच्छा बंदा है ना। इसी को शेख सादी अलैहि फरमाते हैं कि जब तू दुनिया में आया था तो सारे दुनिया के लोग हंस रहे थे, तू रो रहा था, कहां गया? अब दुनिया में रहकर ऐसी जिंदगी गुजार कि हमा गिरिया वो तू खंदा, तू हंसता हुआ जन्नत में दाखिल हो जा। लोग रोते हुए रह जाए, कैसा बंदा दुनिया से चला गया। जमीन के हिस्से रोएंगे, आसमान के दरवाजे रोएंगे, दरख्त वो रोएंगे जहां से गुजरा करता था, ये बंदा गुजरता था तो हमारे लिए बरकतें होती थी। ऐसा बनना है, ऐसा नहीं बनना कि लोग कहें ये हो गया तो अच्छा हुआ, छोड़ रहे, बड़ी मुसीबत थी इसकी, बगता चले जाएंगे, क्या मिलेगा? एक स्टेज हम नीचे उतरे, कुछ नहीं होगा। खालिद बिन वलीद जानते नहीं? खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह जी ने कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सैफुल्लाह बोले तो अल्लाह की तलवार। जंगे बूता का मौका था, अमीर बनकर लड़ रहे थे। क्या हम ना कहते एक मस्जिद कुछ हमें जाके एक बड़ा एक महल समझ गए थे। ये मदीने से जाते थे लड़ाइयों के लिए, हजारों की तादाद में फौज होती थी, दुश्मन लाखों की तादाद में होता था। एक आदमी खत लेकर आया खालिद बिन वलीद के पास। किसके पास आया? याद रखती क्या रहे बेंगलुरु वाले बोले सो हर इतवार बेंगलुरु वाले घुस डालना। यहाँ किस्से कहानियां नहीं है, अपने आप को झिंझोड़े, थोड़ा सोचे कहां जा रही है जिंदगी का रुख। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, शाम, सोचते सोचते जिंदगी कट रही है। बड़े अफसोस की बात यह है कि आज हमारे घरों में दीन का माहौल नहीं होने की वजह से अब्बा तो पहली सफ के मुसल्ली, घर में बच्चा बर्थडे करके केक काट रहा था, अब्बा क्या रहे कामा कर रही सो, तुम्हें दीन को दाखिल नहीं किए। जरा सोचे कहां जा रही है जिंदगी। 70-80 साल अम्मी अब्बा को बेटा ले लगा को, अब्बू तुम्हारे वास्ते केक लेकर आको, खाटो खाओ। अब्बा को दाताश नहीं, कहां से खाते इसके। हमारी दीन की सतह कितनी गिर चुकी है। इसीलिए उलमा ने लिखा है दीन जब फिक्रों से खाली हो जाता है, हकीकत से खाली हो जाता है, रस्म बनकर रह जाता है। नमाज पढ़ रही, कई को क्या की टाइम मिला आया पढ़ लिया, कई को भी मस्जिद और जमात में बैठ रही, बोल डालेंगे समा कर ले तुम, बोलती नहीं बोलती भाई, मुलाकातें कर ले, सभा कर लेंगे, अब जरूरी काम है। वो सभा जाता नहीं, वो रोज आता सभा, रोज सभा, समझे? आज सभा भी सभा, परसों भी सभा, अतरसों भी सभा, क्या तो सभा 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 समझते नहीं, बिंदु की समझते ना। कल 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 कर जिंदगी घट रही है, काले बाल थे वाइट हो गए, बच्चे जवान हो गए। दीनदारी की सतह को तोल कर बढ़ाए, हम दीन की सतह में कितने नीचे। खत लेकर आने वाला खत लेकर आया खालिद बिन वलीद के पास। खत में लिखा था अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब की तरफ से यह खत है, खालिद बिन वलीद आपके लिए हुक्म है कि आप जंग की कमान छोड़ दें, कमांडरी छोड़ दें, छोड़कर या तो मदीना आ जाए या आम सिपाही बनकर लड़ाई करें। हमें रहते तो कौन रहे बोलिया मेरा बेटा ला रहे से मालूम कहते खत कौन देख भेजा सो, हमें पहले फोन छक 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 करो, 4 आदमी फोन लगा को क्या जे दीवाना दीवाना होगा सुने, इसे बोलिया कहते मालूम देख ले तू उसे बाद में। अब वो दुश्मनी का सिलसिला लंबा चलता, उन्हों मस्जिद में दोनों आते नहीं, उन्हें सलाम करे, दोनों करते नहीं, नतीजा नया मजमा छड़ जाता है। खालिद बिन वलीद ने देखा अच्छा या तो मदीने वापस आ जाओ या तो आम सिपाही बनकर लड़ो, अमीर नहीं है हम, हमें रहते तो ऐसी जिल्लत से अच्छा है वापस चले जाएंगे। खालिद बिन वलीद ने आम सिपाही बनकर लड़े, आम सिपाही, हालांकि उनकी सैफुल्लाह जिसे कहा गया अल्लाह की तलवार, क्या आलम था होगा। पूछने वालों ने पूछा खालिद बिन वलीद आप क्या बात है कि आप जब अमीर बनकर लड़ रहे थे अब आम आदमी बनकर लड़ रहे हो, क्या बात है?
کہنے لگے کہ جب میں امیر کمانڈر تھا اس وقت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی عام سپاہی بن کر لڑا تب بھی مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے دنیا والوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کی ہم اتباع کرنے والے، ہمارے صفات کا حال کیا ہے، ہمارے بول چال کا حال کیا ہے، ہماری محنتوں کا حال کیا ہے، ہماری کوششوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم خود صحیح طریقے سے تھوڑا دیکھ لیں 2.5 گھنٹے کی محنت کتنی ہے، ہمارے ہفتے کے گشت کتنے ہیں، کتنے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کی تعلیم کا حال کیا ہے، ہماری مسجد کی تعلیم کا حال کیا ہے، ہمارے 3 دن کا حال کیا ہے، ہمارے سال کے چلے کا حال کیا ہے، کچھ نہیں، ہمارے گھر کی مستورات کی جماعتوں کا نکالنے کا حال کیا ہے۔ کام بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے؟ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ مسجدیں بڑھ رہی ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے دل نرم ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا حصہ کیا لگا؟ ہمارا کیا لگ رہا ہے؟ ہماری دین کی سطح کیا ہے؟ ہماری دین کی فکریں کیا ہیں؟ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے اب موقع دیا ہے، اس پر اپنے آپ کو سوچیں کہ کتنا بڑا احسان ہے، ہمارے بڑوں نے اتنا کام آسان کر دیا۔ ترتیب بنا کر جاؤ، ترتیب پہلے کی طرح نقد تیار ہو جاؤ، اب تمہیں بیگ لے کر چلنا ہے، دین کا اتنا آسان کر دیا۔ اگر ایسے وقت میں بھی اگر دین کا کام نہیں کیے، بتاؤ اللہ نہ کرے صبح تک موت آ جائے گی، اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ جس نبی کی 2 بیٹیاں طلاق ہو کر گھر میں آ گئی، سب سے پسندیدہ چچا کے جسم کا عضو کاٹ دیا، علماء نے لکھا ہے کئی دفعہ اللہ کے نبی روتے روتے حضرت حمزہ کے جنازے کی نماز پڑھے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، درد کم نہیں ہو رہا تھا، غم تھم نہیں رہا تھا، پڑھ رہے ہیں۔ ایسے نبی کو جا کر کیا کرو گے؟ جن صحابہ نے دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹا دی، بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، اپنے جذبات کی قربانی، اپنے احساسات کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی دی، کیوں؟ تاکہ دین آنے والوں تک پہنچ جائے۔ دین تو پہنچ گیا، کل قیامت کے دن صحابہ پوچھ لیں کہ تمہارے تک دین پہنچانے کے لیے اپنے سب کچھ ہم نے لٹا دیا، بتاؤ تم نے کیا تو کیا کہیں گے؟ یہ تو نہیں کہیں گے کاروبار تھا، وہ تو دنیا کے لیے ایک ضرورت تھی۔ ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھیں، دین کو مقصد بنا کر چلے، کام اللہ لے گا۔ عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، عالمی فکرے رکھو گے، بغیر سبب کے اللہ دنیا کا کام لے گا، ساری دنیا کا کام لے گا، اس کونے سے اس کونے تک پہنچائے گا۔ خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہم کب آئے، کیسے آئے، واپس ہو گئے تب سوچیں گے کہاں سے نظام بنیا، اب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے۔ بہت ساروں کو ہوا ہے ایسا، لیکن تھوڑا غفلت کا اثر ہے، اس غفلت کو ہمیں چھانٹنا ہے، اس غفلت کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ پکا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ مولوی صاحب کیا رہے بولے سو، اب ہمیں کون سی گڑی بننا، 100 روپے والی 1.25 روپے والی؟ ارے بتاؤ نا، 1.25 والی نکو، اب ہمیں 1.25 والی بن گئی، 1 والی تو نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پورا قرآنوں کا طبقہ ہے، سمجھا ہوا ہے، ان کی قربانیوں پر یہ علاقہ کھڑا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، آپ کے محلے، آپ کی مسجدیں، آپ کے لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آیا یہاں کے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی کہ لوگوں کے دل نرم ہیں۔ اسے بھی اگر کم سے کم ہمیں بچا کر لے کر نہیں گئے، معلوم نہیں کون سا نیا امر اعلی آ کر یہ مجمع کو چھین لے گا آپ سے، اس وقت کا افسوس پیدا نہیں دے گا۔ اس کے لیے بتائیں، اللہ کے راستے میں زندگی کی پہلی مشغولی میں 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ فرصت تو کسی کو نہیں ہے۔ بنگلور کا حال تو یہ ہے، آدمی بیکار رہا تو بھی نہ موبائل میں بزی رہتا، کیا کہتا ہوں نے بزی، کیا کہتا ہوں گیم کھیل رہا تھا، پکڑ رہے کہتا رہتا ہوں نہ، آن لائن کھیلنے پڑے رہتا تھا۔ مشغولی ایسی ہے، فرصت ہونے کے باوجود مشغولی، اسی میں لگا لینا ہے۔ بتائیں، نیت کرے، ارادے کریں، بولے نہیں بھائی یار سے چگنا مرتبہ بہتر ہے آپ کا کھڑا ہونا۔ جمشید بھی اللہ قبول فرمائے، پکی نیت کریں، تسلی کو دیونا کو، ہر بار ہم ہمیشہ لکھاتے اسکول بھی نہیں ہے لکھانے والے کا، ایسا لکھا ہے تو کیا بھی نہیں، ہمیں آتی جاتی، لیکن ہماری آخرت ہے، ہماری فکریں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور بتاؤ بھی، نیت کرو، ارادے کرو، بہت ضرورت ہے۔ علاقے، محلے، گلیاں، فرد آپ کے انتظار میں ہے، کوئی آئے ہمیں سمجھا دے، کوئی آئے ہاتھ پکڑ لے۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور بتاؤ بھی، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تشکیل کریں، اللہ قبول فرمائے۔ نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے، کام میں آگے بڑھنا ہے۔ امین بھائی، اور بتائیں بھائی، بتاؤ
کئی سال ہو گئے ہمارا وقت لگا کر، وقت تو گزر رہا ہے، کسی تھوڑا بیلنس چھوٹیا، سر کا بھیجا باہر نکل گیا کہ اب ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے بیوی بچے زندگی نہیں گزاریں گے، شوہر چلے گا اور سب چلے گئے۔ دین کا کام، دنیا کا کام کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہماری سوچ ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب چلے گا۔ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے کاندھوں سے قبرستان پہنچایا ہے، کیا ان کے گھروں کا گزران نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کسی کو بھی کھڑا کر لے۔ اور بتائیں گے اجتماع کی محنت کے لیے بتائیں بھی، حلقے والے بھی آئے ہیں، مسجد والے بھی آئے ہیں، یہاں ارادہ کر کے جائیں کہ ہماری مسجد سے انشاءاللہ اتنی جماعتیں دیں گے۔ یہاں ارادے ہوں گے تو پھر کام ہوگا۔ کھڑو ہو کر بتائیں بھی، نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، فروری میں آپ کا اجتماع ہے، 3 جماعتیں زیادہ سے زیادہ چلے کی ترتیب وار جا سکتی ہیں، پے در پہ کام ہوگا، ایک بڑا خیر وجود میں آئے گا۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بتاؤ، نیت کرے، ارادے کرو، ذمہ دار حضرات ہیں، کسی سے اور رائے مشورہ کرنا ہے پاس بیٹھ کر کر لے۔ عزائم میں ایک مسجد بھی، ایک جماعت بھی لکھا لیا، 24-25 مسجدیں ہیں، 24-25 جماعتیں ہو جائیں گی، ایک بنا لیے تو، جبکہ ایک مسجد میں کئی 100 گھرانے ہیں، کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ نیت کرو، جائیں گے، محنت کریں گے، پھر ترتیب بنائیں گے۔ تقاضا ہے، اجتماع آنے والا ہے، جتنے ساتھی مسجد کے یہاں بیٹھے ہیں نیت کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں ایسا تو نہیں مولوی صاحب اچھا بولے، کیا بولے گا تو بتا، ایسے نہیں، کچھ ارادے لے کر جائیں۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تقریباً 4 مہینے نومبر کا اگر ملا دیے تو ہماری ترتیب ایک جماعت جا کر پیچھے آتی رہی، تسلسل کام کا ہوگا۔ آپ ہی سوچیں کتنا بڑا فائدہ ہوگا، زونوں میں، تعلقے میں، جہاں جہاں ہماری جماعتیں جاتی ہیں، کام کو وجود میں لانے کے لیے، محنت کے لیے ہمارے سامنے میدان ہے۔ اس میدان میں اگر کام کریں گے تو سب سے پہلے خود کی ذات کا فائدہ ہوگا۔ نہیں جانے والے جاری بند میں دیکھ لیں گے، اگر وہ بولے تو گنے چنے جماعتیں نکلتی، پھر خروج نہیں ہے تو پھر نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ جتنا نکلیں گے اللہ ایمان میں پختگی دے گا، اعمال میں جان پیدا ہوگی، دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ ورنہ نہیں دیکھیں گے آخر میں اگر وہ بولے تو یہاں ارادے عزائم اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ یہاں سے ارادے ہوں گے تبھی تو جا کر مسجد میں بیٹھیں گے، پھر سوچیں گے، پھر یہاں سے تقاضا پوچھیں گے جماعت کا کیا ہوا، تو پھر چلنے والے امیر مامور کے ساتھ تیار ہوں گے۔ علاقے اتنے بڑے ہیں کہ ایک مسجد میں 3-3 4-4 جماعتیں بنائی جائیں، کم سے کم ایک کی تو کوشش کریں گے بھی سب انشاءاللہ۔ جتنی مسجد والے آئے ہیں سب نیت کریں، ارادے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھ کی توفیق نصیب۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله، الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جزى الله أن محمدا ما هو أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وأبداننا أبدان المطيعين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المقربين، اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ اے اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کیا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیا ہے۔ اے اللہ مجمع میں بھی گناہ کیا ہے، تنہائی میں بھی گناہ کیا ہے، چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں، بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ اے اللہ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کیا ہے۔ اے اللہ جانے انجانے میں بھی گناہ کیا ہے، اس سے بڑا ہمارا جرم کیا ہوگا؟ میرے مولا نبیوں والی محنت ملی، نبیوں والی فکریں ملی، اے اللہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود اب ان فکروں سے دور رہے، اللہ تیرے راستے میں نکلنے سے دور رہے۔ اللہ نقصان یہ ہوا، دنیا تو سبر گئی، میرے مولا آخرت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص خود نہیں نکل سکتا، اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کھینچ لے میرے مولا۔ معلوم نہیں وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی بے ادبی ہے، وہ کون سا کینہ کپٹ ہے جس کو دل میں رکھنے کی وجہ سے اے اللہ آپ نے آپ کے راستے کے لیے ہمیں قبول نہیں کیا۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ تیرے چاہنے والے بھی ہیں، اے اللہ کسی کو تو بھی چاہتا ہوگا ایسے بھی ہیں۔ اے اللہ آج اس مجمع میں اس گناہ سے معافی مانگتے ہیں جو جانے انجانے میں زبان سے، دل سے، دماغ سے، آنکھوں سے، پیشانی سے، تصورات سے ہوا ہے، جو ادا آپ کو پسند نہیں آئی اللہ آپ نے آپ کے راستے میں نکلنے سے روک دیا۔ میرے مولا رحم فرما دے، کرم فرما دے میرے مولا۔ اللہ نہیں نکلیں گے ہمارا نقصان ہوگا، اللہ پتہ نہیں موت کس حال میں آئے گی، اللہ نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے میرے مولا، جس نبی نے 23 سالہ زندگی یا ربی امتی یا ربی امتی کہتے کہتے گزار دی، اللہ ایسے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ایک مرتبہ نظر کرم فرما، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اللہ ہواؤں کے رخ کو موڑ دے میرے مولا، دل میں فکروں کو اجاگر فرما، اے اللہ بے فکری جو غالب آئی ہے اسے مغلوب کر دے، حق کا بول بالا فرما، اے اللہ دیر کے لیے دور کے لیے تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ نبیوں والے کام کو نبیوں والے صفات کے ساتھ، نبیوں والی فکروں کے ساتھ، نبیوں والی محنت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سنتے سنتے ایک زمانہ گزر چکا، نکلنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ نکلنا آسان فرما، اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ضروریات سے آگے بڑھ کر ہم ایسے خواہشات میں مبتلا ہوئے، کسی نے لون پر لے لیا، کسی نے سنگا لے لیا، کسی نے بنڈی لے لیا، اب اسے چکتا کرتے کرتے دن ہفتوں میں بدل رہے ہیں، ہفتے مہینوں میں بدل رہے ہیں، مہینے سال میں بدل رہے ہیں۔ اے اللہ ان ساری چیزوں کی نحوست کا اثر یہ ہوا اے اللہ تیرے راستے میں نکلنا بند ہو گیا۔ اے اللہ اتنا بڑا عظیم جرم ہے، اے اللہ توبہ کرتے ہیں تیری اس مجلس میں بیٹھ کر، اے اللہ ہمارے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں، ہاتھ اور دامن کو پھیلا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ آج ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ گلی علاقے محلے افراد پیاسے ہیں دین کے، ہماری ذمہ داری تھی دین کو ان تک پہنچانے کی، لیکن ہماری غلطی یہ ہوئی ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں میرے مولا۔ اللہ ایسے راستے اسباب مہیا کر دے کہ ان ساری چیزوں سے ہم چھٹکارا پا کر پھر پہلے کی طرح محنتوں میں اپنے آپ کو ایسے لگائیں کہ جب شام ہو جائے تو ہمارے جسم تھک جائے، جسم ٹوٹ جائے، آنکھیں نم ہو جائے، پھر رات کو اٹھ کر تیرے سامنے رونے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اللہ پھر ہمارا رونا لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رونے والے سو گئے، رونے والے بے فکرے ہو گئے، اللہ امت ایمان کے لالے پڑ گئے، اللہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ایمان کے
اللہ ختم جہنم کے دہانے پر کھڑے ہیں، میرے مولا ان سب کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک مرتبہ نظر کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اللہ نبی والے غم، نبی والی فکر، نبی والی محنت کو ہمارے سینوں کے اندر منتقل فرما۔ اللہ ان فکروں کو لے کر عالمی سطح پر دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے لیے صلاحیت اور صالحیت عطا فرما، قابلیت اور مقبولیت عطا فرما۔ نم و نمرود، دکھلاوا، شہرت، حسد، کینہ، تکبر، ریاکاری سے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے گھر کی عورتوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری نوجوان وہ بچیاں جو کالجوں میں، اسکولوں میں جاب کے لیے جاتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ایمان کی حفاظت کے اسباب کو مہیا فرما۔ سستی، کاہلگی، غفلت، لاپرواہی سے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما۔ اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ضرور کچھ نہ کچھ حالات میں ایسا گھرا ہوا ہے، نکلنا چاہتا ہے، اللہ کسی نحوست کا عمل کا نتیجہ ہے، نکل نہیں پا رہا ہے، اللہ اس مجلس میں سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ اس نحوست سے نکال دے، دوبارہ پلٹ کر بھی اس میں نہیں دیکھیں گے۔ میرے مولا تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہم تیرے در کے بھیکاری ہیں، اے اللہ تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اے اللہ اوروں کے لیے 360 ہیں، جہاں جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں، چادریں اڑاتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، تالے باندھتے ہیں، میرے مولا ہمارے لیے تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اللہ ہم تیرے در کے بھیکاری ہیں، ہاتھ اور دامن پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع کسی بخیل کے گھر بھی چلا جائے، اے اللہ وہ خالی ہاتھ لوٹانے سے شرمائے گا۔ اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، اول بھی آپ ہی، آخر بھی آپ ہیں، ظاہر بھی آپ ہیں، باطن بھی آپ ہیں، عزت و ذلت کے مالک آپ ہیں، ہر چیز پر آپ کا علم ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، ایک مرتبہ نظر کرم فرما، ایک مرتبہ نظر کرم فرما، گھروں کے ماحول کو سازگار بنا۔ اللہ ہماری گلیوں کو مدینے والی گلیاں بنا دے، گھروں کے ماحول کو قرآن کا ماحول بنا دے۔ اللہ ایک زمانہ ہوا قرآن کی گھروں سے آوازیں آ کر، مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے ہو کر، اللہ یہ سارے منظر ہمیں دکھا دے کہ دین کی فضا چاروں طرف ہو۔ معاملے فرما، اللہ جو مانگا ہے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، اللہ آپ اپنی شایان شان عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔